السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ ساری گفتگو کا استدلال جو ہے منبع استدلال قرآن ہے، خالص قرآن۔ اور آج کا موضوع ہے مصری فرعون اور پاکستانی فرعون۔ حیران کن دونوں کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے، اور دونوں فرعونوں کے درمیان جو مماثلت ہے وہ قرآن نے بیان فرمائی۔ آپ قرآن کی یہ آیتیں میں پڑھتا ہوں، یہ سورۃ القصص 20واں پارہ، بالکل ابتدائی آیتیں ہیں۔ میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ اس قرآن کو پورے غور سے توجہ کے ساتھ سنیں گے، لائک اور شیئر بھی کریں گے، اور نیچے اپنی رائے کا اظہار بھی لازماً کریں گے۔ تو آپ دیکھیں گے، ابھی میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس دور کا فرعون، صدیوں پرانا فرعون، مصر کا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون، اور آج کا فرعون، پاکستانی، خاص طور پہ پاکستانی فرعون، بالکل وہی پالیسیاں، وہی حرکات و سکنات، وہی سوچ، اور بالکل ان کی آپس میں کس قدر مماثلت ہے، کتنا ملتا جلتا کردار ہے ان کا، اور انجام بھی میں سمجھتا ہوں کہ انجام بھی تقریباً ملتا جلتا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی جانے والی آیات طیبات ہیں نا، یہ عام کتاب کی آیتیں نہیں ہیں، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو الکتاب المبین ہے۔ عام کتاب نہیں، کتاب مبین، ایسی کتاب جو اپنے مفاہیم کو، اپنے مضامین کو اور اپنے مدعا اور مقصد کو بالکل واضح طور پہ بیان کرے، اس طریقے سے بیان کرے کہ کھیت میں ہل چلاتا ہوا ایک کسان اور سائنس کی لیبارٹری میں سائنسی ایجادات کرتا ہوا ایک سائنسدان، جو بھی قرآن کو پڑھے گا اسے اپنی ہسٹری اور اسے اپنی سٹوری ہی نظر آئے گی، اور وہ ہر طبقہ، ہر لیول کا بندہ جس کتاب سے مستفید ہو جائے اور اس کا گھر پورا ہو جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے، اسے الکتاب المبین کہتے ہیں، یعنی کہ قرآن حکیم کہتے ہیں۔ تو یہ آیتیں اس کتاب مبین یعنی قرآن حکیم کی ابھی آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں۔ تو ابتدا یہاں سے ہے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون۔ اے قرآن سننے والے، اور پہلے مخاطب سرکار کی ذات، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے صحابہ، اور آنے و قیامت تک آنے والے مومنین و مومنات، سب کے لیے ہم یہ ایک قصہ بیان کرنے والے ہیں، اور وہ قصہ ہے موسیٰ اور فرعون کا۔ اور موسیٰ اور فرعون کا قصہ بھی ہم بیان کرنے والے ہیں بالحق، بالکل اسی طرح جس طرح ہے، نہ کچھ زیادہ نہ کچھ کم۔ لقوم یؤمنون، یقین کر لینے والی قوم کے لیے یہ ہم واقعہ بیان کریں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان فرعون علا فی الارض، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک فرعون تھا، اور مصر کے ہر حاکم کو، ہر حکمران کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یعنی فرعون جو ہے یہ ایک عہدے کا نام تھا، کسی بندے کا نام نہیں۔ جیسے ہمارے وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعظم ایک عہدہ ہے، جو بھی بیٹھے گا، جس نام کا بندہ بھی بیٹھے گا اسے وزیر اعظم ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح مصر کا جو حکمران ہوتا تھا تو اس حکمرانی کے عہدے پہ جو بیٹھتا تھا اسے فرعون کہتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو حکمران تھا، فرعون تھا، وہ علا فی الارض، اس زمین کے اندر اس نے اپنے آپ کو بہت اونچا کر کے بٹھا لیا تھا۔ نمبر ایک، یعنی متکبر ہو گیا تھا،
اور ہر آئین اور قانون سے اپنے آپ کو اس نے بالا تر بنا کے بٹھا لیا تھا۔ مصر کے ہر بندہ، مصر کا کوئی بندہ کسی بندے کی آنکھ نکالے گا تو قانون کے مطابق اسے سزا ہوگی۔ کوئی ٹانگ توڑے گا، کوئی چوری کرے گا، ہر مجرم کو، ہر کسی بھی قسم کا جو ظلم کرے گا اس ظالم کو اور مجرم کو سزا ہوگی۔ سارے قانون موجود تھے، لیکن فرعون اگر سارے کے سارے مصریوں کو مار بھی دے، قتل بھی کر دے، تو کوئی قانون اور آئین اور عدالت اسے پوچھ نہیں سکتی تھی۔ علا فی الارض کا یہ مطلب ہے، یعنی پاکستانی حالات کے مطابق اور آج کی جدید اصطلاحات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرعون نے اپنے آپ کو استثناء دے رکھا تھا۔ تو یہ استثناء کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بہت پرانی چیز ہے۔ یہ سب سے پہلے شیطان نے استثناء لیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہر فرعون نے استثناء لیا تھا، اور یزید نے بھی استثناء حاصل کیا ہوا تھا۔ اور آئندہ قیامت تک جو بھی آئین اور قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھے گا اور اپنے آپ کو استثناء دے گا، وہ فرعون ہی ہوگا، یزید ہی ہوگا، شیطان ہی ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور نمبر 2 اس نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے پورے مصر کے لوگوں کو، مختلف طبقات کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور ان گروہوں کو آپس میں سر جوڑ کے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ ان کو تقسیم کر کے، یعنی تقسیم کرو، حکومت کرو۔ یہ فرعون کی پالیسی نمبر 2 تھی۔ پالیسی پہلی، یعنی تین پالیسیاں تھیں فرعون کی۔ 3 پالیسی کے اوپر مشتمل اس کا ایجنڈا تھا کہ میں ہر آئین اور قانون سے بالا تر ہوں، بلکہ میں انسان ہی نہیں ہوں۔ وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب میں ہی ہوں۔ اس نے خود کو بندوں سے باہر نکال دیا تھا۔ جو اس درجے کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، اس کے اوپر آئین اور قانون کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ آئین اور قانون تو بندوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جس کے لیے بھی آئین اور قانون نہ ہو وہ فرعون ہی ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتا۔ جیسا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دیکھیے، آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے، لائنیں سیدھی کر رہے تھے، تو ایک صحابی تھوڑا سا لائن سے آگے پیچھے تھا، تو چھڑی کے ساتھ، محبت کے ساتھ چھڑی ماری اور اسے کہا کہ لائن کے اندر ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ وہ لائن کے اندر ہو گیا۔ کچھ دیر گزری تو اس سرکار نے اعلان فرمایا کہ میں نے اگر کسی سے کوئی زیادتی کی ہے تو وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ جس طرح تم آئین اور قانون کے پابند ہو، میں بھی اللہ کے آئین اور قانون کا پابند ہوں۔ تو اس صحابی نے کہا جی میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لے لو۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ اس نے کہا جی جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی نا، اس وقت میرا پنڈا ننگا تھا، لہذا آپ اپنی چادر اٹھائیں، قمیض اٹھائیں، میں نے بھی ننگے پنڈے بدلہ لینا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ ننگی کر دی، اور اس نے پھر بدلہ کیا لینا تھا؟ اس نے اپنا مہر نبوت چومی۔ اس نے کہا یہ میرا بہانہ تھا، بدلہ ایک بہانہ تھا، مہر نبوت نشانہ تھا۔ تو بہرحال اگر وہ بدلہ لینا چاہتا تو حضور تو بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو اللہ کا نبی جو سچا نبی ہوگا، جو سچا ولی ہوگا، جو دین کا صحیح عالم ہوگا، جو خدا خوفی والا حکمران ہوگا، وہ کبھی آئین اور قانون سے اپنے آپ کو بالا تر نہیں سمجھے گا، اور نہ ہی آئین اور قانون سے بالا تر کرے گا۔ اور جو کرے گا اس کا میرے نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کا تعلق فرعون کے ساتھ اور یزید کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، مدینے والی سرکار کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہو، امامہ پہنا ہوا ہو، پتہ نہیں اونچے کسی خاندان کا بندہ ہو، جہاں کا بھی ہو، جس ساتھ میں آسمان کے اوپر بھی چڑھ جائے، اللہ کے نبی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ کلیئر ہو گیا جی۔ یہ ایک پالیسی فرعون کی۔ اسی آپ دیکھتے جائیں پاکستان کے اندر آپ کو کون سا بندہ فرعون نظر آتا ہے؟ کس نے اپنے آپ کو مستثنیٰ کیا ہوا ہے ہر آئین اور قانون سے؟ میں زنا کروں، شراب پیوں، قتل کروں، ظلم کروں، جو بھی کروں، مجھ سے کوئی آئین اور قانون نہیں پوچھ سکتا، مجھے کوئی عدالت طلب نہیں کر سکتی۔ یہ فرعون کی پالیسی تھی۔ اور دوسری پالیسی کیا تھی؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے صوبائیت، مذہبی فرقہ واریت
برادری ازم، مختلف پارٹیوں کو توڑ توڑ کے معاشرے کو تقسیم کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو معاشرے کو تقسیم کر کے اپنی حکومت قائم کرنا اور اقتدار کا سکہ جما کے رکھنا، یہ کس کی پالیسی ہے؟ فرعون کی۔ بھائی میں نہیں، فیاض القادری نہیں، یہ قرآن کہہ رہا، خالص قرآن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ واجہ اعلیٰ شیان، کسی عالم سے جا کے پوچھو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو حکومت کرو۔ تو جو معاشرے کو تقسیم کرے اپنے اقتدار کی خاطر وہ فرعون ہوگا، اور جو معاشرے کو جوڑے اور اکٹھا کرے وہ سیاستدان مصطفی سیاست کرے گا، محمدی سیاست کرے گا، موسوی سیاست کرے گا، نبیوں والی سیاست کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ دوسری پالیسی۔ اور تیسرا، یستضعف طائفۃ منہم، اس مصری معاشرے کے اندر، مصر کے اندر ایک ایسا طبقہ تھا، ایک ایسا گروہ خاندان تھا، بنی اسرائیل، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی۔ بنی اسرائیل کو اس نے بالکل کمزور کر کے رکھا ہوا تھا، اس کے ہر قسم کے حقوق اس نے سلب کر دیے تھے، ان کے بنیادی انسانی حقوق سے انہیں محروم کر دیا تھا۔ اور یہ کون تھا؟ یہ فرعون کی اپوزیشن تھی۔ آج کی اصطلاح میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو فرعون کی اپوزیشن تھی آل بنی اسرائیل، یعنی موسیٰ علیہ السلام اس کے لیڈر تھے، اپوزیشن لیڈر تھے، اور یہ ساری پارٹی۔ تو فرعون حکمران تھا اور یہ اپوزیشن تھی۔ تو اس قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوا، اتنا اس نے کمزور کیا، اتنا کمزور کیا کہ وہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے قابل ہی نہ رہے۔ مثلا ان کو کمزور کرنے کا اس نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے مردوں کو زندہ رکھتا، بچوں کو، اور بچیوں کو بچیوں کو زندہ رکھتا اور بچوں کو ذبح کرا دیتا۔ بچوں کو غائب کروا کے، اٹھوا کے غائب کروا کے مروا دیتا، اور بچیوں کو زندہ رکھتا جو حکمرانوں کے گھروں میں گھر کا کام کاج کرتی اور ان کی سیکس کی ضروریات پوری کرتی اور ان کے گھروں میں کام کرتی، اس لیے وہ رکھتا تھا۔ تو یہ تیسرا اس کا، اپوزیشن کو بالکل کمزور کر دینا، اور اپوزیشن کے نوجوانوں کو، کام کے لوگوں کو، ان کو اٹھوانا اور غائب کر کے مروانا، یہ پالیسی تھی فرعون کی۔ بھائی قرآن پڑھو، آج کے مسلمان حکمران قرآن سے آپ کو دور کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اسی لیے تاکہ وہ ننگے نہ ہو جائیں۔ اب آئی سمجھا آپ کو کہ رنگ برنگی پگڑیاں، بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے تبلیغی اجتماع، اوپر نیچے یہ وہ فلان ٹمگھان، لیکن اس سے حکمران طبقے کو کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ حکمران ظالم طبقے کو اس قرآن سے ہے، ہر فرعون کو خطرہ اس قرآن سے ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن اس کی فرعونیت کو ننگا کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ تیسری پالیسی تھی کہ اپوزیشن کو دباؤ اور اتنا کمزور کرو کہ ان کے نوجوانوں، خاص طور پہ وہ ان کے نوجوان طبقے کو بالکل ذبح کر کے رکھ دو۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس وقت کا جو فرعون تھا آج کے فرعونوں سے بہتر تھا۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کے کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا وہ کم از کم عورتوں کی حیا کرتا تھا۔ آج کے پاکستانی فرعون کے اندر تو عورتوں کی بھی حیا کوئی نہیں۔ کینسر کی مریضہ اس کو اندر کیا ہوا ہے، بے گناہ عورتوں کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تم ہمارے لیے خطرہ اور ہمارے خلاف آواز کیوں بلند کرتی۔ آج کے پاکستانی فرعون نے اپوزیشن کی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ فرعون جو ہے یہ مصر کے فرعون سے بھی بدتر فرعون ہے۔ وہ عورتوں کے مجموعی لحاظ سے عورتوں کے لیے بہتر تھا۔ یہ میں نے باقاعدہ پڑھا ہے کہ وہ فرعون عورتوں کے حق میں بہت اچھا تھا، عورتوں کی حیا کرتا تھا، عورتوں کو حقوق دیتا تھا، لیکن
ماشاءاللہ پاکستان کے فرعون کو عورتوں کی بھی حیا کوئی نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا نیچ بے غیرت قسم کا فرعون ہے۔ اللہ پاک پاکستان کو اس فرعونیت سے نجات نصیب فرمائے۔ تو آپ حیران ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ قرآن نے آپ کو حیران کر دیا کہ نہیں؟ بس قرآن کو آپ ذرا توجہ سے پڑھا کریں، قرآن آپ کے 14 طبق روشن کر دے گا۔ آپ کے وجود کے اپنے اندر جو فرعونی آثار ہیں، نشانیاں، وہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ہمیں ہو سکتا ہے یہ جو 3 نشانیاں فرعونیت کی، 3 علامات، یہ ہمارے اندر ہی کیوں نہ ہو، ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جس بندے کے اندر یہ 3 نشانیاں پائی جائیں گی وہ فرعون ہی ہے، بے شک وہ بڑا معزز بنا ہوا ہو، قبلہ حضرت صاحب بنے ہوئے ہوں، شاہ صاحب بنے ہوئے ہوں، پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہوں، جو بھی کوئی ہوگا وہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن جس بندے کے اندر یہ قرآن کی 3 نشانیاں جو قرآن نے اس مصر کے فرعون کی، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی بیان کی ہیں، جس بندے میں یہ 3 نشانیاں ہوں گی وہ فرعون ہی ہوگا۔ عالم ہونے کے باوجود فرعون ہوگا، مولوی ہونے کے باوجود فرعون ہوگا، پیر ہونے کے باوجود فرعون ہوگا، حکمران ہونے کے باوجود فرعون ہوگا، سید ہونے کے باوجود بھی فرعون ہی ہوگا، یزید ہوگا۔ اللہ کی اس کے اوپر لعنتیں ہیں۔ اللہ کردار کے لحاظ سے رحمت بھیجتا ہے، تمہاری ذات پات کے لحاظ سے رحمت نہیں بھیجتا۔ اس کی رحمتیں تمہارے کردار کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، تمہاری شکل و شباہت۔ تو فرعون بڑا سونا سی، تو اسی حیران ہوگا گل سن، بڑا سونا فرعون، بڑا سینہ چوڑا، چٹا رنگ، عورتوں کے حق بڑا اچھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی لعنت اس کے اوپر برسی۔ کیوں؟ اسے اللہ پاک نے فرمایا انہو کان من المفسدین، یہ فسادیوں میں سے تھا۔ فرعون کو اللہ نے فسادی کہا اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو فسادی کہا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، میں فساد کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کروں گا، گفتگو لمبی ہو جائے گی کہ فسادی قرآن کی روشنی میں فسادی کسے کہتے ہیں، قرآن کی روشنی میں فسادی کسے کہتے ہیں۔ آپ نے قرآن سنا ابھی، انہو کان من المفسدین، اللہ کہتا ہے فرعون فسادی تھا، اور فرعون کہتا تھا موسیٰ فسادی۔ تو بس پھر آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ اللہ کی بات حق ہے۔ فسادی وہ ہے جو 3 کام کرے، اپنے آپ کو ہر آئین اور قانون سے بالا تر بنا لے، معاشرے کو تقسیم کر کے، لڑا کے، ٹوٹے کر کے، تقسیم کر کے حکمرانی کا تخت بچھا کے رکھے، اور تیسرے نمبر پہ اپوزیشن کو دبا کے، ان کے نوجوانوں کو مروا کے، ان کو اٹھوا کے، غائب کروا کے مروائے۔ جو یہ 3 کام کرے گا وہ فرعون ہوگا، اور جو فرعون ہوگا اللہ کے فتوے کے لحاظ سے اللہ فتویٰ دے رہا ہے انہو کان من المفسدین، وہ فسادیوں میں سے ایک فسادی ہوگا۔ السلام علیکم۔